بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب کے اوپر دوبارہ سے پیمرا نے پابندی لگا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اسد عمر صاحب کے اوپر بھی، یعنی پی ٹی آئی کی جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان سب کے اوپر پابندی لگ چکی ہے، جس کی وجہ سے اب ہمیں سوشل میڈیا وغیرہ پہ ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اور اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ خان صاحب اس اسیسینیشن اٹیمپٹ میں سروائیو کر پائے، ورنہ اس طرح کی المیوں سے اور اس طرح کے واقعات سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ ایون کہ آپ اگر قائد اعظم سے شروع کریں اور بے نظیر بھٹو صاحبہ تک، پھر جو ہے نا لیاقت علی خان صاحب یا ضیاء الحق صاحب، یا جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ، تو آپ اگر ان کو دیکھیں تو ان کا آپ کو ایک پرسراریت سی نظر آتی ہے ان کے اندر۔ اور خان صاحب کو بھی یہ ایک مکمل پلان بنایا گیا تھا کہ خان صاحب کو خدا نخواستہ شہید کرے، اور جن لوگوں نے بھی یہ پلان بنایا یہ ان کا فل پروف پلان تھا، انہوں نے ہر ایک اسپیکٹ کے اوپر کمپلیٹلی ریسرچ کی ہوئی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ اب اس میں سے آپ دیکھیں کہ خان صاحب کے اوپر 3-4 لوگوں نے فائرنگ کی۔ اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب کی ٹیم نے پھر ایئر ایمبولنس کو کال کی، وہ نہیں آئی۔ پھر جو ہے نا ان کو یہ جس نے بھی فیصلہ کیا کہ ان کو ایمبولنس کے اندر نہ ڈالا جائے، ان کو انہی کی آرمرڈ گاڑی کے اندر، بلٹ پروف گاڑی کے اندر ہاسپٹل تک پہنچایا جائے اور شوکت خانہ تک پہنچایا جائے، یہ بہت ہی زبردست فیصلہ تھا۔ اسی وجہ سے خان صاحب آج ہمارے بیچ الحمدللہ موجود ہے، اور اللہ ان کو صحت یاب کرے اور اللہ ان کو لمبی عمر دے، تاکہ وہ ہماری قوم کو، خاص طور پر ہم نوجوان کو اور یوتھ جنریشن کو وہ دوبارہ سے لیڈ کریں۔ دیکھیں، اگر ایمبولنس کی بات ہے تو ایمبولنس کا اگر آپ یہ دیکھیں نا، ایمبولنس سے مجھے 2 واقعات یاد ہیں جو تاریخ میں درج ہیں۔ پہلا واقعہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا، دوسرا واقعہ میر مرتضیٰ بھٹو صاحب کا، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا جو ہے نا ایمبولنس خراب ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کے کچھ کہتے ہیں کہ ان کے ایمبولنس کے سامنے کچھ گاڑی یا گدا گاڑی، بیل گاڑی اور آگے تھی، روڈ بلاک کر دیا تھا، سم ہاؤ وہ ایمبولنس میں وہ موو نہیں کر پائے تھے، ایمبولنس سٹک ہو گئی تھی، جو بھی ریزن تھا جو بھی تھا، وہاں ان کے ساتھ یہ کیا گیا۔ پھر میر مرتضیٰ بھٹو صاحب، ان کو جب گولیاں لگی تو وہ اتنے باحوصلہ تھے کہ وہ اپنی گاڑی سے خود اترے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے گردن پر ایک زخم تھا، ٹیشو پیپر رکھا ہوا تھا، اور وہ خود موو کرتے ہوئے چلتے ہوئے ایمبولنس کے اندر جا کے بیٹھے۔ پھر ان کو ایمبولنس کے اوپر فائرنگ کر دی گئی، جو کہ یہاں خان صاحب کو بھی اندیشہ تھا، خان صاحب کی ٹیم کو اندیشہ تھا کہ ایمبولنس کے اوپر فائرنگ ہو سکتی ہے، اور ایمبولنس بلٹ پروف نہیں ہوتی تو خدا نہ خواستہ خان صاحب آج ہمارے بیچ نہ ہوتے، اگر ان کو آرمڈ گاڑی کے اندر نہیں لے جایا جاتا تو۔ اس کے بعد اندیشہ یہ تھا کہ ان کو اگر کسی بھی لوکل ہاسپٹل کے اندر آپ لے جائیں، سرکاری ہاسپٹل کے اندر، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت طاقتور لوگ کتنے طاقتور ہیں، وہ اتنے طاقتور ہے کہ خان صاحب کو گولیاں لگ چکی ہیں، ان کے آپریشن ہو چکے ہیں، ان کی سرجریز ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، وہ الحمدللہ ایک لمبی جو ہے نا خطاب بھی کر چکے ہیں قوم سے، ماشاءاللہ بہت حشاش بشاش نظر آ رہے تھے، لیکن سرکاری طور پر ابھی تک ان کو کوئی گولی نہیں لگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ ایک بندے کو گولی لگ چکی ہے، وہ ہاسپٹل کے اندر ہے، اس کی سرجریز ہو چکی ہے، ان کے جسم سے وہ گولیاں نکالی جا چکی ہے، وہ قوم سے خطاب کر چکے ہیں، ان کے پیروں پہ پلسٹر چڑھ چکے ہیں، لیکن سرکاری طور پر ابھی تک ان کو کسی قسم کی گولی نہیں لگی، یا ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا اٹیمپٹ نہیں ہوا، یعنی قاتلانہ حملہ ان کے اوپر نہیں ہوا۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ان کو سرکاری ہاسپٹل لے جایا جاتا تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا تھا۔ تو اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ خان صاحب کو اللہ نے زندگی دی، ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کڑے رہیں گے۔ یہ بیسکلی ایک تاریخی مومنٹ ہے۔ تاریخی مومنٹ اس وجہ سے ہے کہ ہم تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے یا تو طاقت جن کے ساتھ ہے انہی کے پاس رہ جائے گی، اور یا جو طاقت کے اصل حقدار ہے یعنی کہ عوام، ان تک منتقل ہو جائے گی۔ دیکھیں، 2 چیزیں نا، طاقت تو ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں طاقت نہیں ہے، ملک میں طاقتور نہیں ہے، بیسیکلی ہے، لیکن طاقت کس کے پاس ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے ٹھیک ہے۔ اور اصل ایشو یہ ہے، دیکھیں، عمران خان صاحب کو اوپر ایک پریس کانفرنس کی گئی کہ بھائی یہ جو ہے نا الزامات لگا رہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یا سخت الفاظ میں ان کی مذمت کی گئی ہے، لیکن اگر آپ باقی لیڈر کے بیانات یا ان کے جو الفاظ ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں نا، ہم نے ایک جہاز کرایا،
ایک پائلٹ ہمارے پاس اندر ہے. ایسے میں ایک صاحب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر، قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، جسے سب سے مقدس ایوان مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ماتھے پر پسینہ تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھی. وہ صاحب آج کل وزیر بنے ہوئے. ایک اور صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ لیں گے. کچھ نہیں کہا گیا. وہ جنرل فیض حمید صاحب کو کڈے لائن لگا دیا گیا. کچھ نہیں کہا گیا. کیوں کچھ نہیں کہا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے یہ بیانات آتے تھے تو ان کی وہ کریڈیبلٹی نہیں تھی، ان کے پیچھے عوام کی طاقت نہیں تھی کہ عوام ان پہ بھروسہ کرے. جس طرح کہ ہمارے جو سابقہ ڈی جی ایس پی آر ہے جنرل آصف غفور صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ یوتھ از ویل انفارمڈ، وہ رومر پہ ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کے الفاظ تھے. یوتھ از ویل انفارمڈ، اور ہم ہیں، اور الحمدللہ ہم تھے بھی اور ہیں بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ہوا کیا ہے کہ جب عمران خان نے یہ الفاظ کہے، عمران خان نے اگر تنقید کی اور وہ اپنے منہ سے کہہ رہے کہ میں نے تنقید بہتری کے لیے کی ہے، میں نے ایسے نہیں کہ میں آپ کے خلاف ہو گیا ہوں یا میں آپ کے مخالفوں میں کھڑا ہو گیا، میں ملک دشمن ہو گیا. وہ کہہ رہے کہ میں آپ کی بہتری کے لیے تنقید کر رہا ہوں. لیکن اس کے خلاف اب وہ کچھ بھی کہے نا، وہ صرف کہے اوئے، تو پورا میڈیا، پوری اسٹیبلشمنٹ، پوری سیاست سب اس کے پیچھے چڑھ دوڑتے. وجہ صرف یہ ہے کہ عوام، ہم یوتھ یہ جان چکے ہیں کہ طاقت اصل میں ہماری ہے، طاقت آپ کی نہیں ہے. اس ملک کے اصل مالک ہم ہیں، اور وہ طاقت اب ہم اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. لیکن کسی نے مٹھی بند کری ہوئی ہے اور طاقت اس مٹھی کے اندر ہے. اب ہم نے ان کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے. اب وہ یہ مٹھی کھول نہیں رہے. جب یہ مٹھی کھلے گی تو اس کا مطلب یہ طاقت منتقل ہو جائے گی. فرق صرف اتنا ہے کہ عمران خان کے پیچھے جو لوگ کڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے فیصلے ہم کریں، اصل طاقتور ہم لوگ ہیں. جبکہ دوسرے جو ادارے ہیں، جو مخالفین ہیں یا جو بھی ادارے ہیں یا جو بھی اس وقت خان صاحب کے خلاف ہے، وہ بیسیکلی خان صاحب کے خلاف نہیں ہے، وہ اس ملک کے عوام کے خلاف ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہ ان کو غصہ اس بات کا ہے کہ ہم نے اتنا سب کچھ کیا، ہمارا ہر پلان ایگزیکیوٹ ہوا ہے پرفیکٹلی، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ ہمیں ٹکر کے لوگ مل رہے ہیں اور ہم سے سوال کیوں پوچھا جا رہا ہے. اصل مسئلہ صرف سوال کا ہے. سب سے گزارش ہے جو شخص یہ ویڈیو دیکھے کائنڈلی آپ کی اپنی ویڈیو ریکارڈ کرے، اور اس وقت یہ وقت جو ہے نا ڈرنے ورنے کا نہیں ہے. یہ وقت ہم انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں. ہم تاریخ کے ایک ہمیشہ سے کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن وی آر اے پارٹ آف دس نازک دور. ٹھیک ہے، اب یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، پاکستان کی عوام کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا ہم اس کو کدھر لے کے جاتے ہیں. کیا ہم اس کو ایک اونچائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، یا ہم ڈر کے دب کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایز یوزول جو چل رہا ہے اس کو ہم چلنے دیں.